اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی ایک نظر پڑتے ہی ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ والوں کے مزارات پہ اس لیے جاتے ہیں کہ اگر ان کی ایک نظر ہم پر پڑ گئی تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، ہمارا باطن اور ظاہر دونوں سنور جائے گا، کیونکہ اللہ والوں کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ وہ جس بندے پر اپنی نظر کرم کر دے اس بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اللہ والی کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ایک نیک عورت ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں اس نے اپنی زندگی بسر کر دی۔ اس خواتین کا نام حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کرتی تھی کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے وہ پیدل مکہ مکرمہ حج کے لیے گئی۔ آپ صبح میں روزہ رکھتی تھیں اور رات میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کو اتنا راضی کرتی تھی، وہ اتنی عبادت کرتی تھی کہ جس سے اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے۔ اور آج ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ ہم لوگ اس طریقے سے دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا کوئی فکر نہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ رب العزت کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ ہم لوگوں کو ذرا سا بھی یہ رنج و غم نہیں ہے کہ ہم لوگ جب بعد مرنے کے جائیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا کہ تو نے اپنی زندگی کہاں بسر کی، تو ہم لوگ جواب میں کیا دیں گے؟ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرے کہ جس سے ہماری آخرت سنور جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے کہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک چور آپ کے گھر میں آتا ہے۔ آپ کے گھر میں جب وہ چور آتا ہے تو وہ چوری کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر میں آیا۔ وہ جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب وہ چور بڑا پریشان، وہ سوچتا ہے کہ یار میں تو یہاں چوری کرنے آیا تھا لیکن یہاں تو کوئی ساز و سامان ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اپنے یہاں سامان اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ دنیا کو اس طریقے سے ترک کر دیتے ہیں کہ صرف کچھ لمحوں کے لیے انہیں یہاں رہنا ہے۔ جب وہ چور نے دیکھا کہ یہاں کوئی چیز نہیں ہے اب وہ بڑا پریشان۔ اتنے میں حضرت رابعہ بصریہ اٹھ جاتی ہے اور آپ چور سے پوچھتی ہیں کہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب جو ہے یہاں کی مالکن جاگ گئی ہے، اب وہ مجھے پکڑ لے گی۔ حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ تو اب آیا ہی ہے تو یہاں سے کچھ لے کر ہی جا، خالی ہاتھ نہ جا۔ اب وہ چور بڑا پریشان ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، میں کیا لے کر جاؤں، یہاں تو صرف ایک لوٹا رکھا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ یہ جو تو لوٹا دیکھ رہا ہے اس سے تو وضو کر، اور وضو کر کے کمرے میں جا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر۔ اب وہ چور سوچتا ہے کہ یہاں کچھ ملا تو ہے ہی نہیں، چلو میں اس کی ہی بات مان لوں۔ وہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہی ہوتا ہے اتنے میں حضرت رابعہ بصریہ ہاتھ اٹھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مالک، یہ میرے گھر پر آیا ہے اس ارادے سے کہ تاکہ اسے کچھ مل جائے، اب میں نے اس کو تیرے حوالے کر دیا ہے، میرے پاس تو کچھ نہ مل سکا لیکن تو اسے عطا کر تاکہ یہ نہ رنج و غم کرے کہ میں اس کے یہاں آیا تھا اور مجھے کچھ نہ ملا۔ اے مالک، اس کی تو دین اور دنیا دونوں سوار دے۔ اتنے میں حضرت رابعہ بصریہ نے جب دعا کی تو وہ چور جب نماز ادا کر رہا تھا 2 رکعت نفل تو وہ ادا ہی کرتا رہ گیا۔ اس کو اتنا لطف آیا کہ وہ رات بھر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا، کبھی نفل ادا کرے، کبھی تسبیح و تحلیل اللہ رب العزت کی بیان کرے، کبھی حمد پڑھے۔ وہ اللہ رب العزت کی اس طریقے سے عبادت کرنے لگا، اس کو اتنا شوق ہو گیا کہ وہ رات بھر سجدے میں ہی رہا۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو حضرت رابعہ بصریہ پوچھتی ہے کہ تو نے کیا پایا سجدے میں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے مالک کا قرب عطا ہو گیا، مجھے دنیا سے اب کوئی رغبت نہیں رہی، میں دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے کہ یہ صرف ایک پانی کا بلبلہ ہے، ایک دم کبھی بھی یہ پھوٹ سکتا ہے، مجھے صرف اپنی آخرت کی فکر ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ جن کی ایک نظر پڑتے ہی اگر ہم پر ایک نظر پڑ جائے تو ہماری دین اور دنیا دونوں سنور جاتی ہے۔ تبھی تو ہم مزارات پر اسی لیے جاتے ہیں کہ اللہ والوں کی ایک نظر ہم پر پڑ جائے۔